السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ اور منتخب چنندہ بندوں کو مبعوث فرمایا، جنہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ انہی انبیاء علیہم السلام میں ایک نام جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اور ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تقریباً قرآن کریم میں 63 مقامات پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ نے یوں فرمایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا سورہ بقرہ میں: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے
چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے پیش آنے والے امتحان کو بخوشی قبول کیا، اور ایک بعد دیگریں اس امتحان میں کامیاب ہوتے گئے، لمحہ لمحہ آزمایا گیا، مالی اعتبار سے، خود ان کی جان کے اعتبار سے، اہلیہ کے اعتبار سے، والد کے اعتبار سے، محلے والوں اور بستی والوں سے، بادشاہ کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، مختلف قسم کی آزمائشیں آتی گئیں، اور ایسی آزمائشیں اللہ اکبر، ان میں سے ایک ایک آزمائش پہاڑوں کے مانند سخت ترین آزمائش، حضرت ابراہیم نے بخوشی اس کو قبول کیا اور اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھا۔ تو خود رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، ہدایت کی طرف گائیڈ کرنے والا، اور پھر منصب امامت پر اللہ تمہیں فائز کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ نام بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے والے کو، مطیع کو، اپنے رب کے آگے جھکنے والے کو، اور اسی طرح آنیسٹی کو، مختلف قسم کی اور صفات کے مجموعے کو مسلمان کہتے ہیں۔ هو سماکم المسلمین۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ماحول اتنا زیادہ خراب تھا کہ ہر طرف بت پرستی، ہر طرف شرک کا ماحول، ہر طرف معبودان باطلہ سے لگاؤ اور تعلق، ہر طرف دنیا کی خرابیاں، اور پھر قوم انتہائی بھٹکی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء علیہم السلام پیدائش ہی سے وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ خود ہادی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ان کے رب نے ہدایت دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، پہلے ہی سے، اول ہی سے حضرت ابراہیم ہدایت پر تھے، لیکن قوم کبھی بتوں کی پرستش کیا کرتی، کبھی ستاروں کی پرستش کیا کرتی، کبھی سورج کو اپنا معبود اور خالق سمجھنے لگتی۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے بار بار انہوں نے خواب بھی دیکھے، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، سب کی نفی ہوتی گئی، یہ میرا خالق تو نہیں ہو سکتا، میرا کریٹر اور میرا خالق اور میرا مالک ڈوبنے والا، غائب ہونے والا، بجھ جانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوت کے میدان میں قدم رکھا اور یوں کہ بھئی اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک ہے، قوم کے سامنے اعلان کیا، قوم کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دشمن بن گئی۔ بہت مختصر انداز میں سمجھیے، یہاں تک کہ حکمراں بھی دشمن، قوم بھی دشمن، گھر والے بھی دشمن، گھر سے نکال دیا جا رہا تھا اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے تھے۔ بادشاہ بھی دشمن ہو چکا تھا، حتیٰ کہ جب ان کو ساری قوم ان کی دشمن بن گئی اور ان کو آگ میں ڈالنے کا پلان کیا گیا اور پھر طرح طرح کی لکڑیاں جمع کی گئی، کئی دن تک آگ کو جلایا گیا، سلگایا گیا، اور پھر آگ کے شعلے جو آسمان سے باتیں کرنے لگے، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کے لیے تیاری کی گئی۔ لیکن جب ڈالنے کی بات آئی تو کیسے ڈالیں آگ؟ شیطان نے انہیں ان میں سے بوڑھے کو بتلایا کہ ایک منجلیق بنائیں، جھولا بنائیں جس کے ذریعے سے انہیں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب وہ گر رہے تھے آگ میں، جبرائیل امین فوراً تشریف لائے، براہ راست حضرت ابراہیم سے انہوں نے گفتگو کی اور یوں فرمایا، آپ حکم کریں تو اللہ رب العزت آپ حکم کریں تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، میرے ساتھ ملائکہ کی فوج بھی آ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں جبرائیل کے سامنے فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس موقع پر ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کسی قسم کا ضرر اور نقصان میرے خلیل اور میرے دوست کو نہ پہنچے۔ آگ ٹھنڈی گلزار بن گئی، وہ ایک باغ کے مانند ہو گئی اور جنت کا ایک باغ بن گئی۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے جنت سے ایک لباس حضرت ابراہیم کے لیے بھیجا تھا، روانہ فرمایا تھا، اور پھر قوم جس وقت آگ میں ڈال رہی تھی، حضرت ابراہیم کو برہنہ کیا گیا تھا، ننگا کر دیا گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ توحید کی خاطر اور اللہ کی محبت کے خاطر سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو برہنہ کیا گیا، روز محشر سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ فرمایا وہاں سے روانہ ہوئے، فرمایا حضرت ابراہیم نے، رب انی سیہدین، ان قریب میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا کہاں جانا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے، رخصت ہو گئے اور دمشق کے علاقے میں چلے گئے، شام میں چلے گئے۔ ساتھ میں حضرت سارہ بھی تھی جو ان کی اہلیہ تھی، بہت زیادہ نیک، صالحہ، ایماندار اور انتہائی متقیہ، وہ بھی ساتھ میں تھیں۔ بادشاہ وہاں کا بہت ہی فحاش قسم کا تھا، اور پھر اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی، اس نے بری نظر سے دیکھا اور حضرت سارہ سے اس نے جبر و تشدد کرنا چاہا۔ اللہ کا عتاب اس پر آیا اور وہ جیسے حضرت سارہ کے قریب ہوتا گیا، غش کھا کر دھڑام سے زمین پر گر جاتا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا، اور پھر طرح طرح سے وہ ہاتھ پیر مارنے لگتا، حتیٰ کہ جب ہوش میں آتا تو دعائیں کرتا، توبہ کرتا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ حضرت سارہ سے اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، غرض تیسری مرتبہ اٹھا اور اس نے توبہ کی اور یوں کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت سارہ کو وہاں سے جانے کو کہا،
اور رخصت کرتے ہوئے اپنی باندی حضرت حاجرہ کو دے دیا۔ حضرت حاجرہ ہی کے بطن سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آگے چل کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی، آپ کا نسب بھی حضرت ابراہیم سے، حضرت حاجرہ سے ملتا ہے۔ اولاد نہ تھی، دعائیں کرتے گئے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا، اولاد ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ حاجرہ کو اور اسماعیل کو، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوارگی کے دور میں تھے، بہت چھوٹے تھے، دودھ پی رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا، اے میرے دوست ابراہیم، جاؤ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ کے قریب بے آب و گیا جنگل اور پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ وجہ نہیں پوچھی، گئے اور وہاں چھوڑ دیا۔ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ غور کریں کیا عالم ہوا ہوگا، حضرت ابراہیم نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اور حضرت حاجرہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ معصوم لقتے جگر حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر باپ رخصت ہو رہا ہے، پلٹ کے نہیں دیکھے۔ بیوی پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں بے آب و گیا جنگل میں بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہو، کوئی جواب نہ دیا۔ جاتے گئے بیوی پیچھے سے آتی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اخیر میں انہوں نے پوچھا، حضرت حاجرہ نے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اپنے سر کو ہلایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا، چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے اسی وقت فرمایا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا فرمایا۔ کیا ایمان تھا ہوگا حضرت حاجرہ کا، کیا ایمان تھا ہوگا حضرت حاجرہ کا، کہ بے آب ہو گیا پہاڑیوں میں چھوڑ کر خاوند جا رہا ہے، معصوم لخت جگر ساتھ میں ہیں، جنگل و بیابان ہیں، کہیں سے کوئی درندہ اور بھیڑیا بھی آ سکتا ہے، نہ غذا ہے نہ پانی ہے۔ چند کھجوریں غالباً حضرت ابراہیم نے توشے میں دیا تھا، رخصت ہو رہے ہیں۔ حاجرہ کا ایمان اور ان کی بلندی دیکھیے، اللہ سے، حضرت ابراہیم سے یوں کہہ رہی ہے، اگر اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا فرمایا۔ رخصت ہو گئے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے کے بعد جس وقت حضرت اسماعیل کی عمر غالباً 13 سال یا 12 سال کی ہوئی، اور بعضوں نے فرمایا 9 سال، واللہ عالم، 9 عمر لڑکے تھے۔ خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا، انی رأیت انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اور نبی کو جب خواب آئے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، میرا اور آپ کا خواب جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب من جانب اللہ ہوتا ہے، اور پھر جھوٹ کا کوئی شک اور شبہ اور گمان اس میں نہیں ہوتا۔ خواب میں دیکھا، اللہ نے حکم دیا بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو، تیار ہو گئے، نہلایا اور صاف و شفاف کپڑے پہنائے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور نہ صرف لے گئے بلکہ اپنی چھری کو تیز کیا، اور پھر بچے کے آنکھ پر پٹی باندھ دی بیٹے کے کہنے پر۔ اور بعض روایات میں ہے کہ باپ کو بیٹے نے صلاح دی اور مشورہ دیا، ابو جان کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پدری رحم، باپ کی شفقت آڑ نہ بن جائے،
یہی وجہ ہے آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ میں ذبح کر دیجئے. بیٹے نے مشورہ دیا، فرمایا. انشاءاللہ یہ ٹاپک نیکسٹ جمعہ آئے گی. غرض یہ کہ اتنی ساری قربانیاں حضرت ابراہیم کے دور میں، ایک نہیں دو نہیں، قدم قدم پر اللہ نے آزمایا. ایمان کو بچانے کے لیے آزمایا گیا، توحید پر جمے رہنے کے لیے آزمایا گیا، داعیانہ پیغام کو آگے بڑھا کر پوری قوم کے سامنے دین کی دعوت دینے کے لیے جب قدم بڑھا رہے تھے، آزمایا گیا، ستایا گیا، ظلم و تشدد کیا گیا، جبر و تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ مخالف ہو گیا، حکمراں مخالف ہو گئے، قوم مخالف ہو گئی، اپنے گھر کے مخالف بن گئے. اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم نے ایک قدم پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کو آگے بڑھانا اور دعوت کے میدان میں قدم رکھ کر آگے بڑھتے چلے جانے کو انہوں نے منظور کر لیا. جو قربانی دینی پڑے میں دینے کو تیار رہوں گا، جو آزمائش آئے گی میں سہنے کو تیار رہوں گا. لیکن ابراہیم کسی معاملے میں شرک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو کیا مطلب؟ ابراہیم نے شرک کی دنیا والوں میں رہنے والوں کو ایک پیغام دیا تھا اور ایک اعلان فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، جہاں شرک کی گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے اور پھر کفر کی طرف سے تشدد بڑھ جائے اور ظالموں کی طرف سے ستایا جانا بڑھ جائے، مسلمانوں کو ستایا جانا لگے اور موب لنچنگ کیا جانے لگے، طرح طرح سے مسلمانوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ظلم کیا جائے اور ان کے خلاف میں حکمراں ٹھہر جائیں، عدالتیں خلاف ہو جائیں، حکمراں خلاف ہو جائیں، ججز خلاف ہو جائیں اور پھر سارا معاشرہ دشمن بن جائے. لیکن خبردار، کبھی اپنے ایمان کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی شرک کے ساتھ میں دوستی نہ کرنا اور کبھی شرک کو گلے لگانے کے لیے قدم نہ بڑھانا. یہ پیغام حضرت ابراہیم نے دیا تھا. آج ہندوستان کی سرزمین اور یہاں پر قربانی دینے والے ہزاروں علماء اور ہزاروں دانشوران قوم اور ہزاروں وہ لوگ جو کہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے خون کو اس مٹی میں بہانا گوارا کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، آج وہ مجھے اور آپ کو آواز دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ خبردار اے مسلمانوں، موب لنچنگ کے واقعات اگر ہو رہے ہوں گھبرانا نہیں چاہیے، حکومتیں خلاف ہو رہی ہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تمہارے خلاف میں باتیں ہو رہی ہے، میڈیا تمہارا مخالف بن گیا، گھبرانا نہیں چاہیے. اور پھر ظالم طاقتیں اپنی دولتیں نچھاور کر کے تمہیں جیلوں کی سلاخوں میں ڈال کر اگر تمہاری زندگیوں کو تباہ کرنا چاہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ صفحہ پلٹنے والا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر آج کے مسلمان صحیح معنی میں دعوت کے پیغام کو عام کریں گے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور سنت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی کے ساتھ میں اگر مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر آج کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کی عدالت میں بیٹھنے والے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے بھی مسلمان. ہندوستان میں ہندو اور مسلم دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے اور پھر امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ میں ہندوستان کے ایک ایک انسان کو اسلام کا سچا پیغام مسلمان سنائیں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا مسلمان تشدد پہ اتر آئیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہاں کا قانون جس کا ہم احترام کرتے ہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہاں ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں،
یہاں محبتوں کو بانٹنا سیکھیں، یہاں اخلاق کا مظاہرہ کرنا سیکھیں، ہندوستان میں نبوی تعلیمات کو عام کریں، نبوی اخلاق کو عام کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہدایت کی ہوائیں ملک کے چپے چپے میں چلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بن کر اسوہ ابراہیمی کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔